السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ محترم حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم اور آپ رمضان کی 5ویں طاق رات میں اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں، قرآن و حدیث کی کچھ باتوں کو سننے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا یہ مہینہ شروع بھی ہوا اور اب ختم بھی ہونے کی کگار پر پہنچا۔ اس بات کی پوری امید ہے کہ کل رمضان کا آخری دن ہوگا، کل عید کا چاند نظر آئے گا اور کل مغرب بعد سے یہ مہینہ رخصت ہو جائے گا۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں ایک بڑی حسین تبدیلی نظر آتی ہے۔ جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، جو کبھی مسجد میں جھانکتا بھی نہیں، وہ انسان بھی رمضان کے مہینے میں نہ صرف یہ کہ مسجد میں نظر آتا ہے بلکہ کوشش کرتا ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھے۔ جو سال بھر میں کبھی تہجد کا تصور نہیں کر سکتا، وہ آدمی اس مہینے میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، طاق راتوں میں جاگتا ہے۔ جسے سال بھر قرآن کریم کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ 1 قرآن 2 قرآن ختم کر لیتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ
مسلم معاشرے کے لیے بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے، بڑا اہم مہینہ ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی سماج میں اگر رمضان کے مہینے میں کچھ نیکی کا اثر نظر آئے، کچھ نماز کی پابندی نظر آئے، کچھ قرآن کی تلاوت نظر آئے، کچھ روزے کا اہتمام نظر آئے، تو سمجھ جاؤ کہ اس سوسائٹی کے اندر، اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر ایمان زندہ ہے، ایمان باقی ہے۔ اور اگر کسی سوسائٹی میں رمضان کا مہینہ بھی فسق و فجور میں گزر جائے، مسجدیں رمضان میں بھی سنسان نظر آئیں، قرآن کریم رمضان کے مہینے میں بھی گرد و غبار کھاتا رہے، اس کا مطلب کہ اس سوسائٹی سے ایمان رخصت ہو چکا ہے، اللہ کا ڈر دلوں سے نکل چکا ہے، اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ ابھی الحمدللہ ہماری سوسائٹی اپنی تمام برائیوں کے باوجود کم سے کم رمضان میں نیکی کا، اللہ کے ڈر کا ایک تصور ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم رمضان میں ایک طرف اتنی ساری نیکیاں کرتے ہیں، 15 گھنٹے ہم بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھتے ہیں، ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہیں، اپنا قیمتی مال اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ اور خیرات کی شکل میں خرچ کرتے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے بندے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بہت ساری مائیں بہنیں کئی قرآن ختم کر لیتی ہیں، مگر رمضان کے ختم ہوتے ہی نیکیوں کا یہ تمام سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کمزور پڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں مسجد کی انتظامیہ کو نمازیوں کی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، اور رمضان کے بعد کہیں کہیں یہ صورتحال ہے کہ فجر میں 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ قرآن سال بھر گرد و غبار میں اٹا رہتا ہے، کوئی پڑھنے کی کسی کو توفیق نہیں۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کوئی خاص سیزن ہے، کوئی خاص مہینہ ہے؟ اللہ کی عبادت کا کوئی مہینہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے قرآن کریم کے اندر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے نبی آپ اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے، زندگی کی آخری سانس تک اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ عبادت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں ہے، عبادت تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرے بندو ہم نے یہ زمین تمہارے لیے بنائی، یہ دنیا کی نعمتیں ہم نے تمہارے لیے بنائی۔ سوال پیدا ہوا، اے اللہ تو نے دنیا کو ہمارے لیے بنایا اور ہمیں کس لیے بنایا؟ جواب دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے بندو ہم نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ساری دنیا ہمارے لیے اور ہم کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو 1 مہینہ تو اپنے رب کے آگے سجدے پر سجدہ کرتا ہے، 5 ٹائم کی نماز کے علاوہ تراویح بھی پڑھتا ہے، تاک راتوں میں دیر رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن سال کے 11 مہینے مسجد ترستی اس کی شکل دیکھنے کے لیے، مؤذن حی علی الصلاۃ کی آواز لگا رہا ہے، لیکن اس کو اپنی دکان سے، اپنے کام سے، اپنے کاروبار سے، اپنی مصروفیات سے، اپنی مشغولیات سے فرصت ہی نہیں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ جو رمضان میں تو قرآن غور سے پڑھا کرتا تھا، سمجھ کے پڑھا کرتا تھا، کئی قرآن اس نے ختم کر دیے، مگر سال کے 11 مہینے اسے توفیق نہیں ملی کہ وہ 1 مرتبہ بھی قرآن کھول کر دیکھے اور یہ سوچے کہ یہ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں اترا ہے، یہ تو سال کے 12 مہینے ہدی للناس ہمارے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ
قرآن کریم کے 14ویں پارے میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے ایمان والو تم اس بڑھیا عورت کی طرح نہ ہو جانا جو بڑی محنت سے چرخے پر سوت تیار کرتی ہے، دھاگا تیار کرتی ہے، سوت کاٹتی ہے، سوت بناتی ہے، دھاگا بناتی ہے، اور جب دھاگا بڑی محنت کے بعد، بڑی جفا کشی کے بعد، بڑے پسینہ بہانے کے بعد جب دھاگا تیار ہو جاتا ہے تو کینچی اٹھا کے اس کو توڑ دیتی ہے، اس کو کاٹ دیتی ہے، اس کو ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے برباد کر دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مہینے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کی عبادت کے لیے ہمیں نہیں بنایا ہے۔ جو اللہ رمضان میں ہمارا رب ہے وہی شوال میں بھی ہمارا رب ہے، وہی شعبان میں بھی ہمارا رب ہے، وہی محرم میں بھی ہمارا رب ہے، وہ سال کے 12 مہینے ہمارا رب ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام بشر الحافی، یہ 2ری صدی ہجری کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے برے ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف ایک مہینے میں پہچانتے ہیں۔ گویا کہ وہ اپنے عمل سے یہ پروف کرتے ہیں کہ اللہ رمضان میں تو ہمارا رب ہے اور باقی کے 11 مہینے ہم کسی اور کے بندے ہیں، ہم شیطان کے غلام ہیں، ہم شیطان کے اشاروں پر ناچنے والے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ کتنے برے ہیں وہ لوگ جو صرف اللہ کو ایک مہینے کے لیے پہچانتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ تراویح نہیں پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سزا نہیں دے گا، آپ تاکراتوں میں نہیں جاگیں گے، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، مگر آپ سال کے 1 مہینہ تو تراویح اور تہجد پڑھنے کے بعد سال کے 11 مہینے آپ نمازوں سے دور ہوں گے، آپ مسجدوں سے دور ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ کرے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا میرے بندے یہ بتا کہ تو نے کون سی آیت میں پڑھا تھا، تو نے نبی کی کون سی حدیث سنی تھی کہ 1 مہینہ عبادت کر لو اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ نماز تو وہ عبادت ہے جو کسی حال میں معاف نہیں، یہاں تک کہ اگر انسان بالکل مجبور ہے، اس کو کسی کھمبے سے باندھ دیا گیا ہے، وہ رکوع نہیں کر سکتا، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، وہ وضو نہیں کر سکتا، وہ تیمم نہیں کر سکتا، اس سچویشن میں بھی اس بندے کے اوپر نماز معاف نہیں ہے، اس کو کھمبے سے بدے بدے اسی حال میں اپنی آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر ٹائم سے فرض ہے، وقت سے فرض ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی زندگی میں صرف ایک بار ایسا ہوا کہ عصر کی نماز آپ کی ٹائم نکل گیا، غزوہ خندق کا موقع ہے، لڑائی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، اور جنگ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، مغرب کا ٹائم آ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اتنا افسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ نماز دین کے کام کی وجہ سے چھوٹی ہے، جنگ ہو رہی ہے، مشرکوں سے لڑائی ہو رہی ہے، غزوہ خندق جو اسلامی تاریخ کی بہت عظیم جنگ ہے، اس جنگ کی وجہ سے یہ نماز چھوٹی، لیکن نماز سے اتنی محبت ہے اللہ کے نبی کو، اور خاص طور سے عصر کی نماز، جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے تو سمجھو کہ اس کا مال برباد ہو گیا، اس کا بچہ کھو گیا، اس کا پریوار تباہ ہو گیا، اتنا بڑا نقصان اس کا ہو گیا۔ عصر کی نماز چھوٹی اللہ کے رسول کی، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ملا اللہ بیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، اور ایک روایت میں ملا اللہ قبورہم نارا، اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ وہ لوگوں، آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی مجبوری نہیں ہے، عصر تو چھوڑو، 5 ٹائم کی نمازیں ان کی مس ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا
تو اسلام کا ماننے والا تھا، تو مسلمان تھا، اور اسلام کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، اسلام کا سب سے بنیادی ستون، سب سے اہم ستون نماز تھا، تو نے تو صرف 1 مہینہ نماز پڑھی ہے، تو 11 مہینے کیا کر رہا تھا؟ میرے بھائیوں، اس وقت ہم اپنے مالک کے سامنے کیا جواب دیں؟ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته، بندے کے عمل میں پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر اس نے نماز کا معاملہ پار کر لیا فقد افلح وانجح، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر نماز کے معاملے میں فیل ہو گیا تو اللہ کے رسول فرما رہے فقد خاب و خسیرا، وہ ناکام ہو گیا، وہ فیل ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ذلیل ہو گیا۔ دنیا میں ایک عزت دار آدمی کو اگر سر عام ذلیل کر دیا جائے کیا بیتے گی اس کی؟ مگر اللہ نے قرآن میں کہا کہ ذلت دنیا کی ذلت نہیں ہے، اصل ذلت تو آخرت کی ذلت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اے اللہ تو مجھے اس دن ذلیل نہ کرنا، تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن مال کوئی کام نہ آئے گا، اولاد کوئی کام نہ آئے گی۔ دنیا میں مال چاہے جتنا کام آ جائے، اولاد جتنا ساتھ دے دے، کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں ہم میں سے ہر انسان بے نقاب ہو جائے گا، ہمارے جسموں کے اوپر، ہماری روحوں کے اوپر جو دھبے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے سفید کپڑوں کے نیچے جو تاریکیاں اور سیاہیاں چھپی ہوئی ہیں، جو بلیک چیپٹر ہماری لائف کے چھپے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کے جو کالے دھبے چھپے ہوئے ہیں، جب کل قیامت کے دن وہ بے نقاب ہو جائیں گے، یوم تبلی السرائر، جب قیامت کے دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، تو اس دن انسان کو ذلیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں، اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، اور اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے رمضان کافی نہیں۔ رمضان تو ایک ٹریننگ ہے۔ اللہ نے کیا کہا سورہ بقرہ کی آیت میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، یہ رمضان کے جو 30 دن کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، ان کا مقصد تمہیں بھوک و پیاس کی تکلیف دینا نہیں ہے، ان کا مقصد تمہیں تڑپانا نہیں ہے، ان کا مقصد تمہارے جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کی ٹریننگ دینا ہے۔ یہ 30 دن کا مبارک مہینہ ہمیں یہ سبق دے کر جا رہا ہے کہ اے اللہ، اگر تیرے حکم پر ہم حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، اگر تیرے حکم پر ہم کھانا اور پانی چھوڑ سکتے ہیں، تو اے اللہ ہم تیرے حکم پر حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اے اللہ، اگر تیرے حکم پر اور تیرے نبی کے بیان کرنے پر ہم 1 مہینہ تراویح پڑھ سکتے ہیں، تو اے اللہ سال کے 11 مہینے ہم رات میں اپنی نیند قربان کر کے تیرے نیک بندوں میں کیوں شامل نہیں ہو سکتے؟ یہ 1 مہینہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، جب تم رمضان میں سحری کے لیے صبح 4 بجے سے پہلے اٹھ سکتے ہو، تو سال کے 11 مہینے تم فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بڑے بڑے شیطان بھی قید ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے بندو، تم جو برے کام کرتے ہو، جو برے کرتوت کرتے ہو، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ شیطان کو دوش دینا بند کر دو، شیطان کے اوپر اپنا گناہ ڈالنا بند کر دو۔ شیطان بہکاتا ہے مگر اس سے زیادہ تم خود ذمہ دار ہو، اس لیے کہ 1 مہینہ تو ہم نے شیطان کو قید کر دیا، اب اس 1 مہینے کے اندر تم اپنا حساب کر لو کہ تم نے کتنا ہم کو راضی کیا۔ اور اس 1 مہینے کے بعد اگر نیکی کا یہ سلسلہ، نماز کا یہ سلسلہ، تلاوت کا یہ سلسلہ، اللہ کے ذکر کا یہ سلسلہ اگر 1 مہینے کے بعد جاری رہا تب تو ٹھیک ہے، اور اگر 1 مہینے کے بعد بند ہو گیا، اس کا مطلب کہ شیطان پوری طریقے سے ہمارے اوپر حاوی ہو چکا۔ وہی چہرے جو کل تراویح میں نظر آ رہے تھے، چاند رات میں وہی چہرے آپ کو نئی سڑک اور دال منڈی میں مٹر گشتی کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ وہی چہرے
جو رمضان میں تاک راتوں میں جاگا کرتے تھے وہ عید کے دن آپ کو سنیما کی لائن میں نظر آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، لگ تو ایسا رہا ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی شیطان نہیں آزاد ہوا ہے بلکہ ہم آزاد ہوئے۔ گویا ہم نے ایسا محسوس کیا، ہم نے ایسا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ رمضان ایک قید ہے، ایک بوجھ ہے، ایک بندش ہے، ایک زنجیر ہے، اور ہم اس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہم آزاد ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اسی کے اوپر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، جب ان کی موت کا ٹائم آتا ہے تو ہماری رحمت کے فرشتے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے ایمان والے، تو نے اپنی زندگی کو ایمان کے ساتھ بھی گزارا ہے اور ایمان کے اوپر تو جم کر رہا ہے، تیری زندگی ایمان کے اوپر قائم رہی ہے، تو نے صرف زبان سے ربنا اللہ کا اعلان نہیں کیا ہے بلکہ تو نے اپنے عمل سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے بھی یہ بتایا ہے کہ تو ایمان والا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے ایمان والے تو ڈر نہیں، تو غم نہ کر، تو پریشان نہ ہو، ہم تجھے جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تجھے بڑی آرام والی، بڑی سکون والی موت دینے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کی موت ہوتی ہے، ایک مومن کی موت، ایمان والے کی موت، اور ایک اللہ کے نافرمان کی موت۔ اور جانتے دونوں کی موت میں ڈفرنس کیا ہے؟ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کے جسم کے اندر ڈوب کر کے اس کی روح نکالتے ہیں، کھینچ کر کے اس کی روح نکالتے ہیں، تکلیف دے کر کے اس کی روح نکالتے ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، جو اللہ کے نافرمانوں کی، اللہ کے مجرموں کی، بدکاروں کی، گنہگاروں کی روح کو کھینچ کر کے، ڈوب کر کے، تکلیف دے کر کے نکالتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور دوسری طرف کچھ ایسے بھی فرشتے ہوتے ہیں جو اتنی آسانی سے روح نکالتے ہیں کہ جیسے کوئی گرے کھول دی جائے۔ یہ ایمان والوں کی روحیں ہوتی ہیں، یہ مومنوں کی روحیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ دو کام کرنا پڑے، ایک تو الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، اور پھر اسی کے اوپر جم گئے، اسی کے اوپر جم گئے۔ تو یہ ایک مہینہ یہ ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے آیا تھا، یہ ہمیں سال کے باقی 11 مہینوں کے لیے تیار کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم ایک مہینہ عبادت کر کے چپ چاپ بیٹھ جائیں کہ اب سال بھر کی چھٹی ہو۔ جیسے ہمارے پاس بائک ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، گاڑی جب کام کرنا تھوڑا کمزور ہو جاتی ہے، کام کرنا بند کر دیتی ہے تو ہم سروس کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ گاڑی کو سروس کرانے کے بعد جب ہم گاڑی کو چلاتے ہیں تو گاڑی پہلے سے زیادہ اچھی چلتی ہے۔ سروس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ گاڑی کو سروس کرائی اور لا کے ہم نے گھر میں کھڑی کر دیا کہ ہاں بھائی ہماری گاڑی کی سروس تو ہوگی۔ سروس کا مقصد ہوتا ہے گاڑی اور زیادہ اسپیڈ سے چلے، پہلے سے اور اچھی چلے۔ کون سی سروس ہم کروا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ایک مہینہ ہمارے روح کی سروس ہو رہی ہے، ہمارے بدن کی سروس ہو رہی ہے، ہمیں تقویٰ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور باقی سال کے 11 مہینے ہم چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت، کہ اللہ کے نبی کو وہ عمل پسند تھا جو ریگولر کیا جائے۔ آپ رات میں 11 رکعت تراویح پڑھیں ایک مہینہ، اس سے بہتر ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں اور سال بھر پڑھیں۔ اللہ کے رسول کو وہ عمل پسند ہے جو کنٹینیو کیا جائے، ریگولر کیا جائے، جس پر پابندی کی جائے۔ آپ نے رمضان میں 2 قرآن ختم کر دیا، 3 قرآن ختم کر دیا، اور سال کے 11 مہینے قرآن کھولنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا جانتے ہیں؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نیند آ جاتی اور تہجد نہیں پڑھ پاتے، بہت غور سے سنیے گا، اگر اللہ کے رسول تہجد نہیں پڑھ پاتے تو صبح اٹھنے کے بعد جب سورج نکل جاتا تو ایک نماز پڑھی جاتی، اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ وہ منیمم 2 رکعت تھی اور میکسیمم 8 رکعت تھی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات میں تہجد چھوٹ جاتی تھی تو دن میں 11 رکعت کے بجائے 12 رکعت پڑھتے تھے، اس کی تلافی کے طور پر کہ میری 11 رکعت چھوٹ گئی، میں 12 رکعت پڑھوں گا. یہ نبی کا طریقہ تھا. اور ہمارا کیا طریقہ ہے کہ ایک مہینہ ہم نے خوب نماز پڑھ لی، خوب روزے رکھ لیے، خوب تلاوت کر لیے، اور باقی کے 11 مہینے ہم اپنی مرضی کے مالک ہو گئے. نہیں میرے بھائی. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھا، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کوئی اور سوال پوچھنا نہ پڑے. دلنی علی عمل، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اس سوال کے بعد مجھے کوئی دوسرا سوال نہ کرنا پڑے. اللہ کے رسول نے جواب دیا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر جم جاؤ. اسی پر جم جاؤ. جمنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جمنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مہینہ نیکی میں گزار کے 11 مہینے نافرمانی میں گزارا جائے. جمنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک اس ایمان کی حفاظت کی جائے. اسی رمضان کے مہینے میں جنگ بدر لڑی گئی. کفر اور اسلام کی پہلی لڑائی تھی. ایک طرف 313 مسلمان تھے اور ایک طرف 1000 مشرک تھے. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ 313 جو ایمان والے تھے اور 1000 جو مشرک تھے، ان میں سے بہت سارے آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے. باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے، چچا بھتیجے پر حملہ کر رہا ہے، دادا پوتے سے جنگ کر رہا ہے. یہ وہ جنگ تھی جس کو اللہ نے فرقان کہا ہے قرآن کے اندر. حق اور باطل، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے والی جنگ تھی. صحابہ کرام نے رمضان کے مہینے میں یہ جنگ لڑی تھی اور صحابہ نے یہ ثابت کر دیا، یہ پروف کر دیا کہ سب سے بڑھ کے ایمان ہے. سارے رشتے، سارے ناطے، ساری چیزیں بات. اسی رمضان کے مہینے میں چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. ابن ملجم نام کا ایک خارجی ان کے اوپر حملہ کرتا ہے فجر کی نماز میں. حضرت علی مرتضیٰ کے سر پہ تلوار سے حملہ کرتا ہے اور حضرت علی مرتضیٰ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے انتقال سے ٹھیک پہلے، وفات سے ٹھیک پہلے، شہادت سے ٹھیک پہلے، وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ فزت ورب الکعبہ، اے لوگوں اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا، مجھے شہادت کی موت مل گئی. یہ صحابہ تھے کہ شہادت کی موت ملی ہے تو اس کو اپنی کامیابی سمجھتے. اور ہم نے کامیابی کس کو سمجھا ہے؟ ہم نے کامیابی اس کو سمجھا ہے کہ بس جناب ہم نے 5 طاقرات عبادت کی، 5 طاقرات عبادت کی. کسی دن کی تراویح ہماری چھوٹی نہیں ہے، ہمارے روزے پورے کمپلیٹ ہوئے. ارے اللہ کے بندے، تجھے کیا پتا تیرے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ پتہ ہے ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سارے لوگ پڑھتے ہیں. 5 ٹائم کی نماز میں ہر نماز کے بعد اب جیسے امام سلام پھیرتا ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر. یہ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں. کوئی گناہ کر کے تو نہیں ہم نے یہ بات کہی ہے، نماز پڑھ کے یہ بات بول رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر کے یہ بات بول رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. گویا ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، گویا ہم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے نماز تو پڑھ لی، میں نے تیرے آگے سجدہ تو کر لیا، لیکن اے اللہ مجھے اس بات کا اقرار ہے کہ میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا. اے اللہ میری نماز میں اگر کچھ چوک ہو گئی ہو، کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، کچھ بھول ہو گئی ہو تو اے اللہ تو اپنے کرم سے اس کو معاف کر دینا. اس بات کا اعلان ہم 3 بار کرتے ہیں استغفر اللہ کہہ کر. رمضان کا روزہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ہم فطرہ دیتے ہیں. ہر مسلمان کے اوپر فطرہ فرض ہے، مرد کے اوپر بھی، عورت کے اوپر بھی، بالغ کے اوپر بھی، نابالغ کے اوپر بھی. یہاں تک کہ اگر عید کے دن کا سورج نکلنے کے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا بھی فطرہ دیا جا رہا ہے. اس فطرے کا مقصد بھی بتایا گیا کہ روزے کے دوران طہرۃ للصائم، ہم سے کچھ چوک ہوئی ہوگی، کچھ روزے کے آداب میں کمی آئی ہوگی، وہ کمی دور کی جا رہی ہے. اس کمی اور گناہ سے ہمیں صاف کیا جا رہا ہے. کو مسکینوں کو کھانا مل جائے، عید کے تہوار میں وہ بھی شامل ہو جائے، اس لیے یہ فطرہ، اس کا حکم دیا گیا.
تو عبادت کر کے کبھی غرور مت کیجیے. ابلیس کو اس کا غرور لے کے ڈوبا تھا. اس ایک مہینے نے اگر آپ کو غرور میں ڈال دیا ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہو گیا, تو یہ غلط فہمی نکال دیجیے. اللہ نے قرآن کریم کے 18ویں پارے میں اپنے نیک بندوں کی, اپنے اسپیشل بندوں کی یہ خاصیت بتائی کہ میرے نیک بندے وہ ہیں والذین, جو پوری پوری رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, پوری پوری رات وہ تہجد پڑھتے ہیں, قیام اللیل پڑھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, پوری پوری رات وہ قیام کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو اپنی عبادت پر کوئی غرور نہیں ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, وہ رات بھر تہجد پڑھنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے, تو جہنم کے عذاب سے بچا لے. جہنم کا عذاب تو انسان سے چمٹ جانے والا ہے, انسان کو پکڑنے والا ہے, انسان سے چپک جانے والا ہے. عبادت پر غرور نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. قرآن کا پہلا پارہ ہے, اٹھائیے. خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, باپ بیٹے مل کر خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں, دنیا میں اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے ہیں. اگر ہم اور آپ ہوتے تو سینہ پھول کے کتا ہو جاتا. ہم اور آپ اگر یہ کام کرتے تو نہ جانے کتنی شہرت کرتے, کتنے چرچے کرتے, کتنے ہنگامے کرتے. لیکن یہ دو اللہ کے پیغمبر ہیں, ایک خلیل ہے اور ایک ذبیح ہے, ایک خلیل اللہ ایک ذبیح اللہ ہے, ایک باپ ایک بیٹا ہے, دونوں خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں. کوئی لیبر نہیں ہے, کوئی راجگیر نہیں ہے, کوئی مستری نہیں ہے, یہی دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں. اور قرآن نے نقشہ کھینچا ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کر رہا ہے, خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے, اور ساتھ میں اس کا بیٹا, اس کا جوان بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا سپورٹ کر رہا ہے. اور یہ دونوں باپ بیٹے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو ان کی زبان پر کیا دعا ہے, ان کی زبان پر کیا کلمات ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم یہ کام تو کر رہے ہیں, ہم یہ تیرا گھر تو بنا رہے ہیں, مگر ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہمارا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوگا. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا, کہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. عیدگاہ میں جب ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مبارکباد دینے کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ بولو بھائی, عید مبارک. عید مبارک بھی بول سکتے ہیں, مگر اس کے پہلے تقبل اللہ منا ومنکم, جو نبی نے سکھایا ہے اپنے صحابہ. بہرحال عید ایک خوشی کا تہوار ہے. اگر آپ کسی سے عید مبارک بولتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے یہ تہوار بابرکت ہو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اصل مبارکبادی جو ہے, اصل جو عید کا سیلیبریشن ہے, وہ تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ تمہاری نیکی کو بھی قبول کر لے, اللہ ہماری نیکی کو بھی قبول. یہ میسج ہے, یہ عید کے دن یہ میسج ہم ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں کہ اللہ تیری نیکی کو بھی قبول کر لے, میری نیکی کو. یہ اصل مقصد ہے عید کا. عید کا مقصد یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ایک دن میں ہم اپنی مہینے بھر کی نیکیوں پر پانی پھیریں. ہمارے ایمان کی حالت عید کے دن ظہر کی نماز سے معلوم ہو جاتی ہے. عید کے دن فجر کی نماز میں آخری سب تک مسجد بھری رہتی ہے. لوگ لنگی, نئی نئی لنگی, نئے نئے کرتے پائجامے پہن کے آتے ہیں. آج عید کے دن کی فجر ہے, اور اسی دن ظہر کی نماز میں کھراٹے مار کے سوتے رہتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے, وہ عید کے دن کی ظہر کی نماز سے پتہ چل جاتا ہے. میرے بھائیوں, رمضانی مت بنیے, ربانی بنیے. اسلام ہمیں رمضانی بننے کی تعلیم نہیں دیتا, ربانی بننے کی تعلیم دیتا ہے. رمضان ہمیں کچھ سکھا کے جا رہا ہے, اور یہی سکھا کے جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو, تم اگر چاہو تو اپنے دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا کر سکتے ہو. شیطان کی تمام رکاوٹوں کے باوجود تم اگر چاہو تو نماز کی پابندی کر سکتے ہو, تم چاہو تو فجر میں اٹھ سکتے ہو, تم چاہو تو تہجد پڑھ سکتے ہو, تم چاہو تو تلاوت کر سکتے ہو, تم چاہو تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہو. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا. ہمارے اور آپ کے بیچ میں آج کمپٹیشن ہوتا ہے.
کپڑے کو لے کے کمپٹیشن ہوتا ہے، باڈی کو لے کے کمپٹیشن ہوتا ہے، کاروبار کو لے کے ہوتا ہے، دنیا کے لیے، گھر کے لیے، بار کے لیے۔ اللہ نے قرآن کے 30ویں پارے میں جنت کا ذکر کیا، اور جنت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کمپٹیشن کرنا ہے تو اس کے لیے کرو، اگر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ لگانی ہے، مقابلہ کرنا ہے، اگر ایک دوسرے سے سبقت کرنی ہے تو اس کے لیے کرو جس کے لیے کرنی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ نے جہاں روزی روٹی کو تلاش کرنے کی بات کہی وہاں کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، روزی روٹی کے لیے چلو، لیکن جہاں اللہ کے ذکر کی بات آئی وہاں کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو، اور جہاں اللہ کی توحید کی بات آئی وہاں کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کی اسپیڈ اس کے ٹارگٹ کے حساب سے ہو، اگر ٹارگٹ دنیا ہے تو اسپیڈ زیادہ تیز نہ ہو، اور اگر ٹارگٹ جنت ہے تو اسپیڈ بہت تیز ہو، اور اگر ٹارگٹ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اسپیڈ سب سے تیز ہو۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورہ عادیات، ہم لوگ اکثر نماز میں پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے، کبھی آپ نے اس کے معنی مطلب پر غور کیا؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، وہ صبح صبح دشمن کی فوج پر حملہ کرتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جب وہ حملہ کرتے ہیں تو گرد و غبار اڑتا ہے، دھول اڑتی ہے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، وہ گھوڑے اپنی جان پر کھیل کر دشمن کی فوج پر حملہ کر دیتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، یہ اللہ تعالیٰ اچانک گھوڑوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ کیوں بول رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے؟ یہ دونوں باتوں کے بیچ میں کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن ہے، کنیکشن بہت گہرا ہے۔ جانتے ہیں گھوڑا بہت عجیب و غریب جانور ہے۔ سب سے پہلی تو گھوڑے کے اندر طاقت بہت ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے یہاں جو موٹر وغیرہ لگتی ہے مشین میں اس کا جو پاور ہوتا ہے اس کو ہارس پاور بولتے ہیں۔ ہارس مانے گھوڑا، تو گھوڑے کی طاقت، گھوڑا بہت پاورفل جانور ہے، اور گھوڑے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ مر جاتا ہے مگر ہار نہیں مانتا، کبھی میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں، مر جاتا ہے، اور اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ مالک کی آنکھ کے اشارے سے خطرے کو بھانپ لیتا ہے۔ مالک گھوڑے کو کیا دیتا ہے؟ تھوڑا سا چنا کھلا دیتا ہے، تھوڑا سا چارہ کھلا دیتا ہے، جھوا میں جھوا ہوتا ہے نا جو ڈبہ، اس کے اندر تھوڑا سا ایک جھوا بھر کے چارہ کھلا دیا تو گھوڑا جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو میسج دے رہا ہے کہ میرے بندو، یہ گھوڑا جانور ہے، اس سے تھوڑا سیکھو۔ وہ جانور ہے، وہ اپنے مالک کے لیے تھوڑے سے چارے کے بدلے، تھوڑے سے ایک جھوا بھر چنے کے بدلے اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے، اور تو اپنے مالک کا کتنا ناشکرا ہے۔ تیرے مالک نے کون سی نعمتوں سے تجھے نہیں نوازا؟ زمین تیرے لیے بنائی، آسمان تیرے لیے بنایا، بارش تیرے لیے اگائی، یہ سبزے، یہ پھل، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ کائنات کی تمام نعمتیں تیرے لیے بنائی۔ تو ہوا لیتا ہے، تو سانس لیتا ہے تو اسی مالک کی ہوا میں، تو پانی پیتا ہے تو اسی رب کا دیا ہوا، تو سانس لیتا ہے تو تیری سانس بھی اسی کی دی ہوئی، تیرا دل اگر دھڑک رہا ہے تو تیرے دل کی دھڑکن کو چلانے والا وہ ہے، لیکن تو اپنے مالک کا ناشکرا ہے، تو اپنے مالک کا نافرمان ہے، تو اپنے مالک کے آگے سجدہ بھی کرنے سے کتراتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا بڑا ناشکرا۔ اللہ نے گھوڑے کو مثال دے کے سمجھایا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ اس مبارک مہینے کی ہماری جو بھی عبادتیں ہوئی، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، ان کے اندر وہ صفائی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، کچھ ریاکاری بھی ہوگی، کچھ دکھاوا بھی ہوگا، وہ اخلاص نہیں ہے جو ہونا چاہیے، لیکن اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جیسی بھی ہے تو ان کو قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم کا پردہ ڈال کے ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم نے جو بھی تراویح پڑھی ہے، جو بھی طاق راتوں میں جاگے ہیں، جو بھی عبادت کی ہے، اے مالک ہمیں اقرار ہے ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم زندگی کی آخری سانس تک بھی تیرے آگے سجدہ کرتے کرتے مر جائیں تب بھی ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں پر اپنے عفو و کرم کی چادر پھیلا دے، الہی ہمیں اس دن ذلیل ہونے سے بچا لے جس دن کی ذلت سب سے بڑی ذلت ہے۔
اے اللہ ہمیں اس دن رسوا ہونے سے بچا لے جس دن کوئی راز نہیں رہے گا۔ اے اللہ ہمیں اس دن ذلیل ہونے سے بچا لے جس دن مال اور اولاد کسی کے کام نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے ذکر کو، ہماری تمام عبادتوں کو اپنے رحم و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ آج کی اس رات میں ہم وہی دعا کرتے ہیں جو تیرے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، الہی تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہے تو سب کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے، جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں ان کے مسائل کو حل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو حلال رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں سال کے 11 مہینے بھی اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ رمضان کے اس مبارک مہینے میں نماز کی پابندی جنہوں نے کی ہے، اے اللہ انہیں سال کے 11 مہینے بھی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے قرآن کھولا ہے اس مہینے میں، انہیں سال کے 11 مہینے بھی تو قرآن کھولنے کی، تلاوت کرنے کی، غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ساری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ تو مشرکوں کو ذلیل کر دے۔ اے اللہ تو شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ رمضان کے روزے کو لے کر بڑا اختلاف ہوا، ایک دن آگے پیچھے لوگ روزہ رہے۔ اے اللہ کم سے کم عید پوری امت کو، پورے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو ایک دن عید منانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے علماء کو، ہمارے قائدین کو توفیق دے کہ وہ چاند کے مسئلے پر جو اختلاف ہوتا ہے، جو آپس میں دوریاں ہوتی ہیں، اللہ اس کو ختم کر کے ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن عید منانے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اگر قدورتیں ہوں، کینے ہوں، کپٹ ہوں، بغض ہو، حسد ہو، اے اللہ اس کو صاف کر دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کی عزت اور محبت پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہم اس مبارک رات میں تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، تیرے رسول کی حدیث ہے، تیرے نبی کی حدیث ہے کہ تو ہر رات اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اے اللہ ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ اے اللہ ہماری بھی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے زندوں کو، جو زندہ ہیں انہیں اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبروں میں آرام اور سکون نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔